السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58 59 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے اس سورت کے اندر لگاتار بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل فرمائی ہے خصوصاً بنی اسرائیل جو مدینے کے اندر تھے یہودی، ان کی نصیحت کے لیے، ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کر رکھی ہیں. یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے اس زمانے میں بھی نبیوں کی کیسی مخالفت کی، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے بگاہے کس طرح سے ان کو عذاب سے دوچار کیا. یاد رکھو، جس طرح سے وہ نبی تھے ویسے یہ بھی نبی ہے، ان کو ہم نے بھیجا ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اگر ان کی اتباع نہیں کی، اگر ان کی پیروی نہیں کی تو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ ساری باتیں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس بستی میں جہاں چاہو کھاؤ پیو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس بستی میں جہاں بھی چاہے کھاؤ پیو ایک دم فراغت کے ساتھ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب بستی کے اندر داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور بستی کے اندر جب داخل ہونا تو کہنا حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والے کو ان قریب ہم زیادہ دیں گے. محترم سامعین کرام، جب شہر مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعونیوں سے نجات پاتے ہوئے بنی اسرائیل جب نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو بستی ہے، جو ارض مقدس ہے، اس کے اندر جو عمالق قوم ہے جو کفر و شرک میں پڑی ہوئی ہے، تم کو ان سے جہاد کرنا ہے. لیکن جب ان کو جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تو ان لوگوں نے انتہائی بزدلی اور کم ہمتی کا ثبوت دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس قوم سے جہاد کرو، اور یہ جو ارض مقدس ہے یہ تمہارا آبائی، یہ تمہارا اپنا وطن ہے، اس میں تم کو رہنا ہے. لیکن ان لوگوں نے بزدلی کا جب مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھٹکنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا. اور یہ جو ارض مقدس ہے اس سے مراد صحیح قول کے مطابق بیت المقدس، جیسا کہ امام سدی، ربیع بن انس اور دیگر کئی مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ ارض مقدس سے مراد بیت المقدس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادبارکم، اے میری قوم جس ارض مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جس ارض مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس میں داخل ہو جاؤ. اور دیکھو جب جہاد ہو تو اس وقت پیٹھ مت پھیرنا. محترم سامعین کرام، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، جہاد کرنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، بزدلی دکھلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. 40 سالوں تک بھٹکتے رہے. اسی درمیان، اسی موقع سے 40 سال کے درمیان ہی سب سے پہلے سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. 40 سال کے بعد یہ جو تربیت کا جو موقع تھا، چونکہ جنگل میں ان کو چھوڑا گیا تھا تو ایک طرح سے ٹریننگ کا موقع تھا. تو ٹریننگ کے بعد جب یہ لوگ کمپلیٹ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پھر آپ کو اسی بستی میں جانا ہے، اور اسی بستی میں جا کر کے آپ کو لڑنا ہے. عصر کے وقت نکلے، یوشع بن نون کے ساتھ نکلے. عصر کے وقت نکلے تھے، سورج غروب ہونے والا تھا. صحیح البخاری کتاب فرض الخمس
حدیث نمبر 3124 میں ہے کہ جب یہ لوگ عصر کے وقت نکلے، سورج غروب ہونے والا تھا، تو یوشع بن نون انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتح آج مقدر ہونا چاہیے، اگر سورج غروب ہو جائے گا تو فتح نہیں ہو پائے گی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بھی روک دیا، کچھ دیر تک سورج کو روک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد ان لوگوں کو فتح ہوئی، جب فتح ہو گئی ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے در در بھٹکنے سے، جنگل میں حیران اور پریشان ہونے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دیا تو کہا کہ اب تم لوگ فتح یاب ہو چکے ہو، اب تم کو اس بستی کے اندر جو داخل ہونا ہے بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو فتح دیا ہے تو بستی میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ہم نے اس وقت کہا کہ جب تم اس بستی کے اندر داخل ہو تو اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ، یہاں کے تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، فراغت سے کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب بستی کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ امام عوفی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بستی میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کا مطلب ہے کہ جھک کر کے، رکوع کرتے ہوئے، پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جبکہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر چہرے کے بل سجدہ کر کے داخل ہونا ہے، جبکہ ایک اور مفسر ہیں حافظ الرازی، ان کی تفسیر الرازی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر جو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، کیونکہ اگر کوئی آدمی سجدہ کر لے گا تو پھر آگے کیسے بڑھے گا، سجدہ کر کے چل نہیں پائے گا۔ لیکن ان تمام قول کو، تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے، یہاں پر ان کو یہ حکم دیا کہ جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کیا، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیت دیا، تم اس بستی کو فتح کر لیے، تو اب تم کو اپنے عمل سے بھی اور اپنی گفتگو سے بھی انتہائی عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، اور جب بستی کے اندر داخل ہونا ہے تو بالکل جھک کر کے رکوع کے حالت میں داخل ہونا ہے، اور زبان سے کیا کہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا حِتَّةٌ کا معنی مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ جب بستی کے اندر داخل ہونا تو کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ اگر اللہ نے پاور دیا ہے نا، ایسے نہیں رہنا ہے، اگر اللہ نے پاور دیا تو جھک کر کے رہنا ہے، اللہ کو یہی چیز پسند ہے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ النصر ہے، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کو جب فتح کیا تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب آپ نے دیکھ لیا، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، آپ نے دیکھ لیا، والفتح، اور فتح کو بھی دیکھ لیا آپ نے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت اکڑنا نہیں ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے، انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ پڑھیں گے، آپ علماء کرام سے سنیں گے کہ 10,000 اتنی بڑی جو لشکر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی، اتنی بڑی لشکر تھی اور سب کے سب تلوار نکالے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کریں اور مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے پیچھے جا کر کے چھپ جائے گا اس کو بھی امن و امان ہے، کوئی اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن و امان ہے، اور یہی چیز یوسف علیہ السلام نے بھی کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پاور دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہولڈ دے تو اس وقت جھکا ہونا چاہیے، سر اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ طلب کر رہے تھے بنی اسرائیل سے کہ جب تم بستی کے اندر داخل ہونا جھک کر کے داخل ہونا، زبان پر تمہارے ہونی چاہیے استغفر اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے،
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. حتۃ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ہماری بخشش فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو ہم زیادہ دینے والے ہیں. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا. یہاں پر بھی ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، یہاں پر بھی ان لوگوں نے نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو ان کو کہا گیا تھا اس سے ٹھیک الٹا کیا، انہوں نے بدل دیا، الٹا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قوله تعالی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس باب کے تحت حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل لبنی اسرائیل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ. بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب تم دروازے کے اندر داخل ہونا تو جھک کر کے سجدے کی حالت میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور زبان سے حطۃ کہنا، یعنی اللہ ہم کو معاف کر دے. لیکن فدخلوا یزحفون علی استاہہم، یعنی وہ لوگ جب داخل ہوئے تو چوتر کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، ایسے سر کو اٹھائے ہوئے، سر ایسے اٹھا ہوا ہے اور چوتر کے بل گھسٹ کے داخل ہو رہے ہیں تاکہ سر نہیں جھکنا چاہیے، سر نہیں جھکنا چاہیے. فبدلوا، اور ان لوگوں نے بات کو بھی بدل دیا. وقالوا، اور کیا کہا، حطۃ کے بدلے کہا حبۃ فی شعرۃ، ہم لوگوں کو گیہوں چاہیے کھانے کے لیے. یعنی ہم حطۃ کے بدلے میں حنطۃ یا حبۃ کہنے لگے، اور حنطۃ اور حبۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو گیہوں چاہیے. یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی. یعنی پورے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو جیت دیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب داخل ہونا تو بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا. لیکن وہ لوگ چوتر کے بل گھسٹتے ہوئے سر کو اٹھا کر کے اکڑ کر کے داخل ہوئے، اور اندر جانے کے بعد حطۃ کہنے کے بجائے حنطۃ کہنے لگے، یعنی ہم کو گیہوں چاہیے تاکہ ہم لوگ کھائے پیے. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آگے بیان فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ان کے اس نافرمانی کی وجہ سے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتنا سارا کرنے کے بعد چونکہ یہ لوگ جیت گئے تھے، ان لوگوں کو فتح مل گئی تھی، تو اندر جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے کوہرام مچایا، اندر جانے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کیونکہ یہ فاتح قوم ہے نا، اس لیے لوگوں کے اوپر بڑا ظلم ڈھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ظالم لوگوں کے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دیا، یعنی آسمان سے ان کے اوپر عذاب آ گیا. آسمان سے اللہ نے عذاب نازل کیا. عذاب کون سا نازل کیا؟ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہو گیا اسی وقت، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سخت پالا نازل ہوا. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، طاعون کی وبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کر دی. یہ جو طاعون کی جو وبا ہے نا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ظالم لوگوں کے اوپر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے آسمان سے رجز نازل کیا. امام ضحاک نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی رجز کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابن ابی حاتم نے کئی صحابہ کرام سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ الطاعون رجز عذاب عذب به قوم من قبلکم، یہ جو طاعون ہوتا ہے یہ رجز ہوتا ہے، یہ عذاب ہوتا ہے. اور اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر نازل کیا تھا. تو ان کے اوپر طاعون کی وبا پھیلی جس کی وجہ سے 70,000 آدمی مر گئے. محترم سامعین کرام، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں، آپ بھی مدینے کے اندر ہیں، اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کیے تو جس طرح سے آپ کے آباء و اجداد ذلیل و رسوا ہوئے ہیں آپ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. اور یہی ہوا، ان لوگوں نے جو نافرمانی کی تو آخر میں مدینے کے اندر ہی سے نہیں بلکہ پورے عرب سے ان کو نکال دیا گیا اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد. محترم سامعین کرام، ان تمام آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی نعمتیں کی ہیں. ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں. اللہ کی فرما برداری میں سب سے پہلے 5 وقت نمازوں کی پابندی. اگر کوئی عذر شرعی ہے تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی پڑھ لیا،
لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے تو مسجد میں آ کر کے باجماعت امام صاحب کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ پہلے فرض ہے. اس کے علاوہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے لگا دینا، یہ ہے اصل نیکی اور یہی ہے شکر گزاری. اور اللہ نے جب نعمت دیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کو یہی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.